بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ۔ آج بروز ہفتہ 29واں روزہ اور مئی کی ہے 23 تاریخ۔ اللہ وحدہ لا شریک رب العالمین کی ذات بابرکات کے کروڑ احسانات میں سے بڑا خصوصی کرم سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی مقدس کتاب قرآن شریف کا سبق پڑھنا ہمارے نصیب فرمایا۔ ہم کہاں اس قابل ہیں؟ یہ یقیناً اس خدائے بزرگ و برتر کا خصوصی احسان ہے۔ ہم ناچیز گناہ گاروں کی کچھ گھڑیاں کلام اللہ کا سبق پڑھتے ہوئے گزرتی ہیں۔ آج کل ہم نے 12ویں رکوع تک جو عاجزانہ کوشش کی تھی پہنچے تھے۔ آج الحمدللہ 13ویں رکوع کی 1 2 3 4 آیتیں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہماری مزید مدد فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، مت کہا کرو راعنا، وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو انظرنا، واسمعوا، اور غور سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرک، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص فرما لیتا اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو لاتے ہیں دوسری بہتر اس سے، او مثلہا، یا کم از کم اس جیسی۔ علم تعلم، کیا تجھے علم نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں۔ معزز ترجمہ کلاس کے معزز اراکین، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کلمات خیر کا پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے سبق کی شروعات میں اہل ایمان کو اللہ کریم نے مخاطب فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، میرے حبیب سے کلام کرتے وقت لا تقولوا راعنا، رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین، دل تو چاہتا ہے کہ اس آیہ مقدسہ پر اتنی محنت کی جائے، اور جو اس آیت پاک میں ایک بہت بڑا نقطہ بیان ہوا ہے،
تعظیم رسول، ادب پیغمبر، میں بارہا عرض کرتا ہوں مذہب اسلام کی بنیاد ہی ادب پر ہے۔ اگر تعظیم رسول میں ذرہ بھی زیر زبر کی بھی کمی آ گئی تو ایمان نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اصحاب رسول پروانوں کی طرح حاضر ہوتے، اور پھر جب بات کرنی ہوتی تو آپ نے وہ کلمات تو بارہا سنے ہیں، فدا کا ابی و امی یا فدا کا امی و ابی۔ یہ بہت بڑا ایک ادب کا انداز ہوتا کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، حضور فلاں درخواست ہے۔ تو پھر ارشادات عالی جب سنتے تو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی، خیال ہوتا ہے کہ اس کو حضور دوبارہ سمجھا دیں یا اس کے لیے مزید کوئی ہمارے لیے نرمی ہو، تو کیا عرض کرتے راعینا، یہ نا جمع متکلم ہے، یا رسول اللہ ہمارے لیے رعایت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے حبیب کا کلام سننے والے ایمانداروں، وقول انظرنا، تم رائنا چھوڑ دو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ آگے فرمایا واسمعوا، پہلے ہی بات غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس محفلوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ منافقین بھی شامل ہو جاتے تھے۔ یہ سلسلہ شروع سے ہی ساتھ تھا۔ اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل عرصہ ان کو برداشت فرمایا، پھر اپنے رب کی اجازت سے نام لے کے نکال دیا، فلاں فلاں کا بیٹا نکل جائے، فلاں فلاں کا بیٹا نکل جائے۔ اس وقت تک یہ سلسلہ ابھی مخلوط تھا۔ وہ جب مسلمان کہتے تھے یا رسول اللہ راعینا، تو وہ اس کو عین کو کھینچ لیتے تھے، راعینا، راعی استغفر اللہ عربی میں چرواہے کو کہتے۔ تو نا کا میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، یعنی وہ ظاہری طور پہ تو یہ کہتے کہ ہم بھی راعینا کہتے ہیں، مگر وہ راعینا عین کو کھینچ کر بولتے تھے، جس کا معنی شدید بے ادبی کا نکلتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی ذرا برداشت نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے چل کے پڑھیں گے آپ 22ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو نہ بلند کیا کرو آواز، فوق صوت النبی، میرے حبیب کی آواز سے ذرا آواز بلند نہ کرنا۔ اگر ذرا سی بھی بے ادبی کی، ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب ذرا غور فرمائیے، ایسے کلمات جس سے نبی علیہ السلام کی عظمت و شان میں ذرا بھی بے ادبی ہو، یہ کہنے کی اجازت نہیں۔ میں آپ کو کیا عرض کروں، کچھ ایسے نئے لمیٹڈ فرقے جو غیر مسلموں کی پوری سازش کے ساتھ پروموٹ کیے جا رہے ہیں، ان کی بڑی بڑی کتابوں پر ان کے جو بڑے رہنما ہیں، میں کیا کہوں، ان کو پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، تمام صلاحیتیں استعمال کر بروئے کار لائے کہ ہم معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا ثابت کریں، اور بعض کتابوں میں معاذ اللہ کہا حضور کا ادب تو بڑے بھائی جیسا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ آپ ذرا غور فرمائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے بھائی جیسا ادب، بڑے بھائیوں کے ساتھ تو بہت کچھ بعض دفعہ ہو جاتا ہے گھروں میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا کہنے والوں، سوچو تمہارا انجام کیا ہوگا، کیا بنے گا تمہارا۔ اگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ذرا بے ادبی کا انداز بھی اللہ کو برداشت نہیں، حبیب علی شان کی آواز سے ذرا آواز اونچا کرنا برداشت نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر میں بے ادبی کا اشارہ بھی کی بھی اجازت نہیں، تو اللہ نے فرمایا تم رائنا کہنا چھوڑ دو۔ اب یہاں کئی سوال پیدا ہوتے ہیں، کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا آئندہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کرنے کی اجازت واپس لے لی گئی، کہ آئندہ سے کوئی حضور کو سوال نہیں کر سکے گا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے ملجا و ماوا ہیں، آقا و مولا ہیں، تو
کیا انہیں کوئی بندہ آئندہ اپنی گریہ زاری نہیں پیش کر سکے گا، اپنی حاجت نہیں پیش کر سکے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی اجازت واپس نہیں لی، بلکہ قرآن پاک میں تو یہ بات موجود ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب علیہ السلام سے مانگنے والوں، یہ دلیر ہو کے پوری امید لے کے آؤ۔ ہم نے اپنے حبیب کو فرما دیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ سائل کو مت جھٹکنا، سائل کو مت جھٹکنا۔ پلیز ایک منٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ آپ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ہم نے تو ان کو ایسا رتبہ عطا کیا ہے، قرآن پاک کی آیتیں، اس کے بعد حدیث شریف کا وہ مبارک کلمات آپ کو اگر یاد ہوں، حضور فرماتے ہیں اللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے، میں اللہ کی عطا کو تقسیم کرتا ہوں۔ آیت قرآن میں ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے حبیب سائل کو جھڑکنا نہیں۔ ہاں جی، مسلمانوں کے وہ بزرگ امام فرماتے ہیں ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یا رسول اللہ، آپ کی تو اتنی بلند شان ہے، آپ تو اتنی عظیم ہستی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں آپ کی عطا کو اپنی عطا فرمایا ہے، تو ہم کیا آئندہ سوال کرنے کی جو رعایت تھی وہ واپس لی جا رہی ہے؟ میں اگلے کلمات پر دل کرتا ہے جان قربان کر دی جائے، میں اللہ کی عظمت پہ صدقے جاؤں۔ میرا رب کیا فرماتا ہے، ہم نے یہ اجازت واپس نہیں لی، اپنے حبیب کو تمہارے لیے ملجا و ماوا، ہدایت کا عظیم و شان پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، وہ غریبوں کے غم گسار ہیں، وہ یتیموں کے ملجا و ماوا ہیں۔ فرمایا نہیں، اجازت واپس نہیں لی، صرف لہجہ بدلنے کو کہا ہے۔ تم کہا کرتے تھے راعنا، ہماری رعایت فرمائیے، ہم نے فرمایا سوال کرتے رہنا لیکن الفاظ بدل لو۔ یا اللہ، تیرے حبیب سے مخاطب ہوں تو کیا کہیں؟ صاحب قرآن شریف ہے، ہمارے سامنے کتاب اللہ ہے، کائنات کی سب سے بڑی کتاب، سب سے سچی کتاب، آخری لا تبدیل کلام قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، غور تو کرو ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے سوال کو کی جو تمہیں رعایت دی تھی یہ واپس نہیں لی جا رہی، صرف تمہارے لہجے بدلے جا رہے ہیں، تمہارا انداز سوال بدلا جا رہا ہے۔ یا اللہ، ہم کس طرح تیرے حبیب سے سوال کریں؟ فرمایا عرض کرنا انظرنا، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، حضور نظر کرم فرمائیے۔ ساتھیو، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، غور تو کرو یار، غور تو کرو۔ اہل ایمان کے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے کہ شان رسالت بیان ہو رہی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی ذہنی مریض ہے تو اس کو تکلیف ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو کہے گا میں کلمہ تو پڑھا لیکن مجھے اس قدر شان رسالت تو پسند نہیں، یہ تو منافق کی علامت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب سے کلام کرتے وقت تم رائنا نہ کہا کرو، یہ رعایت، یہ الفاظ چینج کیے جا رہے ہیں حکم الہی کے مطابق، اور فرمایا جا رہا ہے جب میرے حبیب کو سوال کرنا ہے تو کہنا وقولو، کہنا انظرنا، اے اللہ کے حبیب نظر رحمت فرماؤ ہم پر۔ اور پھر فرمایا سنو، پہلے ہی میرے حبیب کی بات کو دھیان سے سنا کرو۔ یہ بھی تو مناسب نہیں نا ہے کہ بات سننا پھر بار بار سوال کرنا، کہیں بے ادبی میں نہ شامل ہو جاؤ۔ آگے فرمایا اور کافروں کے لیے وللکافرین عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ دل تو چاہتا ہے اس آیت پر اتنی محنت کی جائے کہ صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جائے۔ اس آیت پاک میں تعظیم پیغمبر کا انتہائی خوبصورت ترین انداز، وہ بھی میرے پاک رب کے کلام سے، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں پسند کرتے وہ کافر، جو وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے، من اہل کتاب، اہل کتاب سے، ولا المشرکین، نہ مشرک، کیا نہیں پسند کرتے کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے۔
یعنی یہ آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں، یہود و نصارہ نہیں پسند کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یتیم عبداللہ کو اللہ اپنی نبوت اتنی بڑی عظمت کے لیے سلیکٹ فرمائے، اللہ ان کو یہ درجہ دے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں یہ پسند کرتے، نہ کافر بعض جو اہل کتاب اور مشرک ہیں کبھی نہیں پسند کرتے کہ ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر کچھ بلائی نازل کی جائے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ لیکن فرمایا اللہ کی شان دیکھیے، سبحان اللہ، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ فرماتا ہے پھر میری شان دیکھو نا، میں رب ہوں، رب العالمین ہوں، اللہ اپنی رحمت سے خاص فرما لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، وہ اپنی رحمت سے خاص فرما لیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اور میں اے یہود و نصارہ، اے مشرکو، تمہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، تمہاری کیا مجال تم رب کی رضا پر اپنا کوئی سلسلہ کر سکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی شان ہے جس کو چاہے۔ سامعین، اس سے بہت سارے اسباق نکلتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے لیے ہے کہ تم کلمہ اسلام پڑھ کے ایمان لے آؤ، اور آج بعض دفعہ بات چونکہ ہمارے استاد فرماتے تھے قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی قرآن ہدایت کا عظیم الشان سبق ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کو اپنی چدراہٹ اور اپنا بڑا پن ختم ہوتا نظر آ رہا تھا کہ یہ نبی بنی اسرائیل بنی اسماعیل سے آئے، اور پھر اللہ فرماتا ہے ان کو نہیں یہ پسند ہے، مگر میں رب ہوں، جو چاہوں کروں۔ آگے آپ پڑھیں۔ آج بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی غریب کا بیٹا، کسی غریب کی بچی، کوئی غریب اگر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اچھی نوکری، تعلیم میں اچھی قابلیت دے دے، رہنے کا اچھا گھر دے دے، تو آپ نے کبھی دیکھا کہ چودھریوں کے بچے، وہ جو جن کی اجارہ داری ہوتی ہے، وہ ذرا اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، چاہے ان کے رشتہ داری ہیں۔ اے تانو کتوں لب گیا اسکوٹر ہوئے، خود 1.5 کروڑ کی گاڑی پہ پھرتے ہیں، تمہیں نہیں کوئی پوچھنے والا کہ اس میں کتنا لال ہے کتنا رام ہے۔ غریب کے بچے نے ایک موٹر بائک لے لیا تو اس پر تمہیں مروڑ پڑنا شروع ہو گیا۔ اس طرح کی باتوں کا خیال کیا کرو، اس پر غریبوں کو چاہیے کیا پڑھیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے ایک بڑے نیک دوست ہیں، وہ مجھے اکثر اوقات اسپیشل کبھی آتے ہیں، یہ ڈسکے کے ساتھ کی جگہ ہے گلوٹیاں، وہاں کے وہ رہنے والے، گلوٹیاں یا کوئی اور گاؤں ہے، ڈسکے کے ساتھ گاؤں، اب کافی عرصے سے رابطہ نہیں ہوا، پتہ نہیں وہ فرماتے تھے، کہتے ہیں میرے والد صاحب ایک سکول میں چوکیدار تھے، اور میں الحمدللہ کوئی انہوں نے کوئی ڈگری حاصل کی، مجھے اس ڈگری کا بھی نام یاد نہیں، پر CSS کر لیا یا کیا، کو اچھی ڈگری، بڑی محنت کی اس بندے، مجھے یہاں تک یاد ہے جو انہوں نے مجھے سنایا، کہنے میں رات کو انڈے بیچتا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا میں ہوٹل پہ کام کرتا تھا، مگر میں پڑھتا رہا، میں محنت کرتا رہا، میں محنت کرتا رہا، اللہ نے میری محنت جو ہے نا وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ ایک ادارے میں ہم لگے، کہتے ہیں میں وہاں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، پتہ نہیں کون سا ادارہ جس کا، وہاں اللہ نے مجھے عہدہ دیا، تو میرے ماتحت جو بندہ تھا، کہتے ایک دن ہم بیٹھے تو تعارف شروع ہو گئی، یار آپ بھی فلاں اسکول میں پڑھتے تھے؟ میں کیا، کہتے تو ہوں، کہتے تو وہاں جو ہیڈ ماسٹر تھے، وہ جو لڑکا تھا ہیڈ ماسٹر کا بیٹا تھا، ہیڈ ماسٹر ویسے بھی وہ بستی کا چودھری صاحب تھا۔ تو مجھے کہنے لگا اچھا تو آپ کے ابو کون تھے؟ کہتے میں نے کہا یار آپ ذرا چودھری لوگ ہیں، دلیر ہو کے سننا اور حوصلہ پیدا کرنا، میرا تیرا اگر پیچھے جائیں تو بڑا ابو یعنی جس کو گرینڈ فادر کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے، یعنی کہتے ہیں میں نے کوشش کی اس کا ذہن ذرا قریب کروں، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، 4 پیسے زیادہ ہو گئے یا کم ہو گئے، یا کوئی عہدہ زیادہ ہو گئی کم ہو گئی، یہ کوئی بڑی بات نہیں، اللہ جسے چاہے بلندی دے، جسے چاہے پستی دے، یہ تو قرآن میں پڑھا تھا۔ تو میں نے کہا یار اس اسکول میں ایک چوکیدار نہیں ہوتا تھا بابا فضل احمد؟ کہتے ہاں ہاں، کہتے یار میں اس کا بیٹا ہوں۔ کہ ہیں چوکیدار کا بیٹا ہمارا ہیڈ لگ گیا؟ کہتے جناب اس بندے کے تیور بدل گئے۔ کہتے میں حیران تھا کہ اس نے کیوں ایسا کیا۔ کہتے باہر صورت میں بار بار سوچ رہا تھا، جب انہوں نے مجھے یہ بات سنائی
میں نے کہا قرآن کی یہ آیت پڑھنا، یہ کلمات پڑھنا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء. کہنا سن دوستو، یہود و نصارہ جب رسول اللہ کو نبوت ملی تھی تو ان کو بھی بڑا مسئلہ ہوتا تھا. حالانکہ میرے آقا تو خاندان بہت بلند تھا. حضور کے خاندان پاک کے بارے میں تو یہ نعتیں بنی ہوئی ہیں: قدیمی شہنشاہ عالی گرانہ، حسن حسین دا غم خار نانا. یعنی حضور اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خاندان ازل سے ہی بلند ترین تھا. حضور فرماتے ہیں میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں. بہر صورت یہود و نصارہ کے لیے یہ مسئلہ تھا. کہنے لگے میں نے کہا اس کو یہ آیت پڑھ کے سنانا. کہنے لگے اب میں اس کو آیت پڑھ کے کیا سناؤں؟ کہتے ہیں میں نے یہ آیت خوبصورت انداز میں کمپیوٹر سے کمپوز کرا کے نا وہ لکھوا کے لگا لی. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے جس سے چاہتا ہے. میں کیا آگے لکھ دو، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. میرے دوستو، میرے ساتھیو، جہاں تک یہ میری آواز جاری ہے، اگر آپ میں سے بھی کہیں کوئی اس قسم کے کسی مرض میں مبتلا ہے کیونکہ کسی غریب کو پنپتا نہیں دیکھ سکتا، تو خدا پاک کی قسم یہ باطل سوچ ہے. اس سے باز آ جاؤ. عزتیں ذلتیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، جس سے چاہے. یہ تو قرآن میں پڑھتے ہو نا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دے، چاہے ذلتوں میں مبتلا کر دے. بِیَدِکَ الْخَیرُ، بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. سمجھے میری بات؟ تو بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ اس نے بہت زیادہ رقم دے کے اس ڈپارٹمنٹ سے اپنا ٹرانسفر کرا لیا. چلو یہ بات لمبی ہے، لیکن یہ کم ظرفی اور کمینگی کی وہ مثال ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے نظریں شرم سے جھکتی ہیں کہ یہ انا پرستی، اتنی جہالت. اور جس کی ایک مثال کل پرسوں کی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کسی کرنل صاحب کی جو زوجہ محترمہ ہے، کس طرح ایک ڈیوٹی پر کھڑے اس پولیس کے سپاہی کی توہین کر رہی. میں نے سنا ہے کہ محترم باجوہ صاحب نے نوٹس لے لیا، وہ کرنا میری ریکویسٹ ہے کہ نوٹس لیا جائے. اور وہ جو کرنل صاحب ہے ان کا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی قصور نہیں، مگر اس کی بیوی کو جوتے مارنے چاہیے چوک میں کھڑے کر کے، کہ جس نے یہ بتایا کہ ہم کو رائل فیملی ہیں، ہم کو آسمان سے گرے ہوئے لوگ ہیں. قرآن شریف پڑھنے والوں سنو تاریخ. یہودوں نے سارا ایسی باتیں سوچا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ پسند نہیں کرتے وہ لوگ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، جو لوگ کافر ہیں یا اہل کتاب سے، ولا المشرکین، نہ مشرک پسند کرتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. مگر میرے رب کی شان تو دیکھ، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت سے جس سے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. تو یہ ضمناً بات آ گئی، چونکہ یہ اسی موضوع کا اس قصہ ہے. میں نے وہ دیکھا یقین جانو سوشل میڈیا پر، وہ جو ہے وہ کس طرح بھڑک رہی ہے، اور ڈیوٹی پر کھڑا وہ جو باقاعدہ یونیفارم میں ہے. اس خاتون کو چاہیے کہ 10 بدسا ہو گئے اس سپاہی سے معافی مانگے، اور اس کو کم از کم 20 لاکھ روپے جرمانہ ہو جو اس غریب کے گھر دیا جائے، اور اس کو ٹی وی پر اعلان کیا جائے کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی. جناب عمران خان اور جناب باجوہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عقل سمجھ دے. ایسی کالی بھیڑوں کو پکڑیں جو پچھلی حکومتوں کے گماشکے، یہ حرام خور پلے ہوئے جو غریبوں کو انسان نہیں سمجھتے. ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن ہمیں ایسے لوگوں کا پتہ دیتا ہے جو کسی کی عزت برداشت نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے مشرک اہل کتاب میں سے ہوں، جو بھی ہوں، وہ نہیں پسند کرتے کہ رسول اللہ پر نازل ہو. ہم اس بات کو اپنے یہاں تک لا کے بتایا. آج بھی کہیں ایسی رائل فیملیاں، ایسے خاندان جن کی سمجھتے ہیں ان کی ارجارہ داریاں ہیں، وہ کبھی نہیں پسند کرتے کسی غریب پر کوئی خدا کا کرم ہو. خدا واسطے ایسا سوچنا چھوڑ دو. بلکہ مزہ اس میں ہے اگر آپ کے سائے میں کوئی غریب رہتا ہے، اگر اس بچے میں صلاحیت ہے، اس کی فیسیں بھرو، اس کو آسرا دو. میں بڑے بڑے ایسے امیر لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اتنے دل کے نیک ہیں. یقین جانیے میرے سامنے مقدس کتاب قرآن شریف کھلا ہے، میں باوضو بیٹھا ہوں. ایسے نیک لوگوں کی عظمت کو میں سلام دے کے بات کرتا ہوں.
ہمارے شہر کے قریب ایک بستی ہے، بڑے ہی نیک دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، شاید کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، بڑی عزت دار فیملی میں۔ مجھے یاد ہے کہ وقت تھا کسی اسٹوڈنٹ کی تعلیم کے لیے میں نے ان کو کہا تھا، اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ پاک ان کے مال جان میں برکت فرمائے۔ انہوں نے مجھے بھاری رقم دے کر کہا ان کو پڑھنا چاہیے، اگر مزید ضرورت پڑی تو آپ مجھے بتانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی میں ان کو نام دیا، اور ان ساری بستی میں ان کا رہنا سہنا ماشاءاللہ بڑا عالی شان ہے۔ بستی کے ساتھ بہت بڑا ڈیرا، بڑے خوبصورت شاہی گھوڑے انہوں نے اپنی سواری کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا بڑی مطلب ماشاءاللہ اچھی پرسنالٹی رکھنے والے، مگر ان کی طبیعت میں گھمنڈ اور غرور نہیں کہ کسی غریب کا بچہ نہ پڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی سوچ رکھنے والے جتنے لوگ بھی ہیں جو غریب کو پھلتا پھولتا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، ان کی نسلوں کو خدا سنوارے۔ تو بات یہود و نصارہ سے چلی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ نہیں پسند کرتے کہ آپ پر کوئی بلائی اتاری جائے، تو اللہ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، چونکہ قرآن صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں، قرآن قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ واقعہ گزرے اس میں سے آج کے امراض کا حل نکالو، تو میں بارے دیگر درخواست کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے سائے میں بھی کوئی غریب کی بچہ پڑھ رہا ہے، اگر دیکھتے ہو اس میں پڑھنے کی صلاحیت ہے، تو آپ کے 4 ٹکے اس غریب کو آسرا دے جائیں، تو ہو سکتا ہے تمہاری بخشش کا شاندار ذریعہ بن جائے، اور قیامت تک اللہ تمہاری نسلوں کو معزز کر دے۔ تو اگر کسی غریب کا بچہ چور بن رہا ہے، ڈھاکو بن رہا ہے، راہ زن بن رہا ہے، کہ اس کا کوئی رہنما نہیں، اس کے لیے داخلے کے پیسے نہیں، تو اے صاحب حیثیت لوگوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ بھی ہمارے ان بھائیوں کی طرح ہو جائیں جو کسی کو پنپتا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ میں وہ شعر پڑھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں کہ کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، مزہ تو اس میں ہے خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری محنت کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اب اس آیت کا ترجمہ پھر سنیے۔ اللہ فرماتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے، ولا المشرکین، نہ مشرک، کیا نہیں پسند کرتے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر کوئی بلائی نازل فرمائی جائے، یعنی کوئی بہتری، کچھ کرم کیا جائے۔ اب اللہ فرماتا ہے میں تمہاری رائے کا، تم سے پرمیشن لینے کا محتاج ہوں؟ ہم محتاج ہیں، اللہ تو نہیں نا محتاج۔ اللہ فرماتے پھر سنو واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کر لیتا اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے۔ میرے پاک رب کی شان تو دیکھیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ پاک فرماتے جو ہم آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں، دوسری اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم اس جیسی، کیا تجھے پتہ نہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے اللہ کے لیے ہے بادشاہ آسمان و زمین کی، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی حقیقی یار و مددگار نہیں۔ سنیے، اب وہ مشرکین جو تھے، جو غیر مسلم تھے، وہ پہلی تو گالو حضور کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں، کبھی کوئی اعتراض کبھی کوئی اعتراض۔ اب آگے چونکہ آپ کو پتہ ہے شروع اسلام میں کچھ احکامات تھے، ان کی اجازت تھی، بعد میں ان کو بدل دیا گیا، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو نا جی، یہ کیسا کلام ہے، کیسا دین ہے، پہلے حکم کچھ دیتے ہو بعد میں بدل دیتے ہو، یہ تو عین حکمت ہے۔ عرب کے وہ لوگ جو بہت ساری برائیوں کے عادی تھے، مثلا شراب کے عادی تھے، یکدم شراب چھوڑنا ان کے لیے مسئلہ تھا، تو میرے رب سے بڑا تو سیاڑا کوئی نہیں نا، اللہ تو علیم و حکیم ہے اور بڑی حکمت والا، بڑی دانائی والا ہے وہ مولا۔ فرمایا میرے حبیب شروع میں یکدم شراب منع نہ کرنا، پھر وہاں کے جو لوگ تھے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے اپنی عبادت کے عادی تھے، فرمایا یکدم یہ چیز بھی چینج نہ کرے۔ شراب کی بھی شروع میں اجازت تھی،
شروع میں کعبہ جو قبلہ ہے وہ بھی مسجد اقصی تھا، تو بعد میں پھر آہستہ آہستہ بتدریج جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا یہ چیزیں تبدیل ہوتی گئیں. آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں شروع میں کچھ تھیں، بعد میں چینج کر دی گئیں، جن میں دو چیزیں تو میں نے عرض کی. ایک اور چیز کہ شروع میں قبرستان جانے کی اجازت نہیں تھی، دفن کر کے آ جاؤ، دوبارہ نہ جانا. لوگ شروع سے اور بت پرستی سے لوگوں کو نکالا جا رہا تھا. شروع میں کوئی شوہر از رمضان شریف کی رات کو بھی اپنی اہلیہ کو نہیں مل سکتا تھا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ بعد میں یہ سب چیزیں ہوئیں. تو شروع میں رفع یدین کرنے کا بھی حکم تھا. آج کئی لوگ اسی ضد پر قائم ہیں. رفع یدین کرنا کوئی کفر نہیں ہے، لیکن حضور نے منع فرما دیا، واضح لفظوں میں منع کر دیا. وہ ضدی کہتے ہیں نہیں نا پہلا تو حضور نے کیتا تھی نا، وہ حدیثوں میں آیا ہو. اور ہم کب کہتے ہیں نہیں کیا؟ بالکل کیا تھا. ایک عرصے تک حضور اور حضور کے اصحاب یعنی غلام کرتے رہے. تو ہم کان سے پکڑ کے تمہیں پوچھتے ہیں پہلے تو شراب کی بھی اجازت تھی، تو پیو نا. اب کہو جی پہلے کیوں پیتے تھے؟ بعد میں منع کر دی گئی. پہلے تو منہ مسجد اقصی کی طرف کر کے پڑھتے تھے، اب کرو نا منہ ادھر. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ یہ کہو جی پہلے ادھر پڑھا، ہم تو پہلی بات کو سنتے ہیں. کتنی حالت ہے یار، نہ ضد کرو، مسلمانوں کو اکٹھا کرو. ٹھیک ہے، پہلے شراب کی اجازت تھی، بعد میں منع فرما دیا گیا. پہلے منہ نماز کے لیے مسجد اقصی کی طرف تھا، بعد میں جب انہوں نے باتیں کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل نہیں ہے، انہوں نے دیکھو قبلہ ابھی تک ہمارا ہی ہے، چل رہا ہے ان کے لیے، تو حضور کے دل انور پر اس کا افسوس ہوا. حضرت جبریل علیہ السلام کو عرض کیا، فرمایا جبریل اللہ کو عرض کرنا اللہ ہمارے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے، ہمیں ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، رسول اللہ اب اللہ کے حبیب ہیں، آپ اپنے مالک سے خود عرض کریں. ابھی میرے آقا نے عرض نہیں کیا تھا، دل پاک میں یہ بات تھی. قرآن کے دوسرے سپارے میں پہنچو گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی. میرے اللہ نے کیسے تحویل قبلہ فرمایا. پتہ نہیں زندگی اگلی سانس آتی ہے کہ نہیں آتی. وہ الفاظ قرآنی سنانا چاہتا ہوں. حضور نماز میں بار بار چہرہ انور اٹھا رہے ہیں، آہا سبحان اللہ، بار بار اٹھا رہے ہیں. ادھر سے آسمان سے رحمتوں کا انتظار ہے. تو میں اللہ کی عظمتوں پہ صدقے جاؤں. قرآن کے لفظ سنیے، سورہ البقرہ دوسرا سپارہ. اللہ فرماتا قد نرا تقلب وجهك فی السماء. اے میرے حبیب حقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا. تو سنیے، فولی وجهك شطر المسجد الحرام. اے میرے حبیب، میرے لاڈلے حبیب، ابھی رخ اپنا مسجد حرام کی طرف موڑ لیجئے. آپ کو میں کس طرح، میری علمی سطح اتنی بلند نہیں، میرے لفظوں میں اتنی جان نہیں، یہ باتیں بہت بڑی. اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے، ساری دنیا رضا الہی کے لیے مرتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے رسول میں آپ کو اتنا عطا کروں گا یہاں تک کہ فتردا، میرے حبیب آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا ابھی سے میں نے مسجد قبلتین میں ایک سے زائد حاضریاں دی ہیں. قبلتین، دو قبلوں والی مسجد. اسی مسجد میں حضور نماز ادا کر رہے تھے. یہ 4 رکعت والی نماز تھی، نماز ظہر. مجھے غالب یاد ہے نماز ظہر تقریباً یہی. تو 2 رکعتوں کے بعد آرڈر آ گیا ابھی سے. نماز بھی پوری نہیں ہونے کا انتظار کیا. اللہ کے حبیب نے حکم باری تعالیٰ پا کے رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا اور فرمایا کائنات والو سنو، جہاں بھی ہو تم بھی اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی یہ ضد کرے نہ جی نہ اسی تے بیت المقدس والی منہ کران گے جو حضور نے پہلا تے منہ ادھر ہی کیتا سی نا، اسی تے شراب نو جاری رکھان گے کیونکہ حضور نے شروع سے تو منع نہیں کیا تھا نا. یہ حالت ہے یار، ضد ہے نا. مسلکی نظریات کو چھوڑو، قرآن و حدیث کو سمجھو. جب حضور نے واضح فرمایا، حضور تشریف لائے مسجد شریف میں تو اصحاب رفع یدین کر رہے تھے. یہ میں نے کہا نا حدیثوں میں ذکر ہے اس کا. حضور نے خود فرمایا اور اس کا حکم دیا. حضور نے فرمایا شریر گھوڑوں کی دم کی طرح، جس طرح گھوڑے دم لاتے اس طرح نہ ہلاتے دیکھوں. منع کیا. یار اب ضد نہ کرو، جب جائز تھا تو کیا، جب حضور نے منع فرما دی اب کریں گے تو یہ سنت نہیں بلکہ سنت کی خلاف ورزی ہو جائے گی. تو اب بات سمجھیں، قبرستانوں میں جانے سے منع کیا تھا، پھر اجازت دی. راتوں کو میاں بیوی رات کو بھی رمضان شریف میں ملاقات نہیں کر سکتے تھے، بعد میں اجازت ہوئی. اور کتنی چیزیں آگی سمجھ آپ کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ
اگر ایک حکم دیتا ہے، اگر اس کو منسوخ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ناتے بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، او مثلہا، یا کم از کم اس جیسا۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اپنے رب کو اپنا پابند؟ نہیں، تم رب کے پابند ہو۔ اللہ کی شان یہ ہے، علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدقے اسلوب قرآنی پر، اللہ کی عظمت پر قربان جائیے، ان کو بڑا خوبصورت جواب دیا، ساتھ ہی فرمایا خبردار اپنی حد میں رہو، کس ذات کے کلام پر اعتراض کر رہے ہو؟ وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ فرمایا کیا تم نہیں جانتے، علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمان و زمین کی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ یہ کوئی یار و مددگار کی تشریح انشاءاللہ کل آئے گی۔ دل چاہتا تھا کہ مزید گفتگو کی جائے، بار صورت ٹائم کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، اگر ایمان کی رتی ہو تو یقین جانیے جب شان نبوت بیان ہو تو دل پھول کی موسم بہار کے پھولوں کی کلیوں کی طرح کھلتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بری ایسی کتابیں پڑھ لی ہیں یا ایسی مجلس میں ہم بیٹھ گئے ہیں کہ دل میں کوئی بغض پیغمبر کا بیج لگ گیا، تو پھر شان رسالت پہ دل کو مروڑ پڑنا شروع ہوتا ہے، اس بیٹے کی طرح جو اپنے یہ تو کہے کہ میرا باپ وہی تھا مگر میں ابے کی شان سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بیٹا نسلی طور پہ حرامی تو نہیں، لیکن اس کے کام حرامیوں والے ہیں۔ اسی طرح جو کلمہ پڑھ کے شان نبوت سے خوش نہیں ہوتا، وہ جتنی مرتبہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ وہی سادے کلمات، اللہ آلدہ پتر ہوئے وہ دے سامنے وہ دے ابے دی شان سناؤ، ادب والا شاگرد ہو تو اس کے سامنے استاد محترم کی شان ہو تو وہ خوش ہوتا ہے، تو اگر حرامی ہو تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ صرف مثال ہے، امتی حلال ہی ہو، شان رسول بیان ہو تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء۔ دل چاہتا ہے میں اس آیت کو لاکھ مرتبہ پڑھوں، پھر شروع سے پڑھوں، پھر پڑھوں۔ واللہ یختص برحمته من یشاء، واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها من نون کلکلانا ہو جائے، بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، من واو کو غول کریں، ہونٹ، من ولی ولا نصیر، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ان کلمات کا اگر اللہ پاک کو منظور ہوا، زندگی کی سانسیں باقی رہیں تو انشاءاللہ کل کے سبق میں ان کی تشریح آئے گی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تیرا شکر ہے، خدایا تیرا کرم، ہم تیرے عاجز گناہگار بندے، کتنا کرم ہے تیرا۔ ہماری زندگی کی شدید مصروفیات میں سے کچھ قیمتی گھڑیاں جو تیرے پاک کلام کو سمجھنے اور اس کو سمجھانے کے لیے گزر جاتی ہیں، یا اللہ تیرا شکر، اللہ پاک تیرا شکر۔ ہم قرآن کے طالب علم بن گئے، طالب علم کا یہ رتبہ زیادہ دیر تو نہیں رہ سکتا، پر اس زندگی کے آخری روز تک عطا کر دینا، تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ،
تجھے تیری شان الوہیت کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب پاک کی عظمت کا واسطہ، طالب علمی کا یہ رتبہ زندگی کے آخری روز تک قائم فرما دے۔ یقیناً ہمیں مرنا ہے، یہاں سے چلے جانا ہے۔ جس دن ہم نے مر جانا ہو اس دن بھی قرآن شریف کا سبق پڑھیں، جب ہمیں غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور ہمارے صحن میں رکھا جائے، اور تیرے نمازی نیک لوگ مرد عورتیں قریب سے گزریں اور کہیں کہ اس بندے نے آج بھی قرآن شریف کا سبق پڑھا ہے، یا اللہ یہ گواہی آخری دن تک عطا کر دے۔ ہم قرآن شریف کے طالب علم بن کے تیری دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ تیرے حبیب کا فرمان ہے، جو زندگی میں قرآن شریف کا طالب علم رہے گا، قیامت کے دن بڑے اماموں، بڑے عالموں کے برابر اٹھے گا۔ عرض کیا حضور وہ کب پڑھے گا؟ دنیا میں تو وہ طالب علم تھا، فرمایا قبر میں اس کو آ کے اللہ کے نورانی فرشتے پڑھائیں گے۔ اور غور فرماؤ دوستو، جس قبر میں آ کے فرشتے دین اسلام کا سبق پڑھائیں، وہ قبر آگ نہیں وہاں جلے گی، وہاں سانپ اور بچھو نہیں آئیں گے۔ اس لیے کوشش کرو، یہ طالب علمی کا رتبہ، یہ آدھ گھنٹہ 35 منٹ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک کال اتنی لمبی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے یہ گھڑیاں گزر جاتی ہیں، ایک چائے کا کپ پیتے ہوئے 20-25 منٹ گزر جاتے ہیں۔ یہ آدھ پون گھنٹہ اگر قرآن شریف میں گزر جائے تو اس کو زندگی کا سرمایہ سمجھو، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی سرمایہ۔ یا اللہ قبول فرما اس پر جو تو نے ثواب بخشا ہے، سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما۔ حضور کے توسل پاک سے انبیاء، صلحاء، شہداء، تمام نیک ہستیوں کو اس کا ثواب، ہر گناہ گار مسلمانوں کو معافی، اور نیک مسلمانوں کے رتبے بلند ہوں۔ بالخصوص یہ ثواب ہمارے انتہائی محسنین میں سے 3 رشتے بڑے اہم ہیں۔ ایک وہ والدین جنہوں نے ہمیں جنم دیا، پالا پوسا، نہ جانے کتنے لاتعداد احسانات فرمائے، اللہ ان کی قبریں منور و روشن فرما دے۔ اور مجھے یاد ہے جب ہم پڑھا کرتے تھے، ہم زمیندار لوگ ہیں، زمیندارے سے روٹی کماتے تھے میرے ماں باپ، اور یہ آج بھی گرمی کا موسم ہے، میں نے وہ منظر دیکھا ہے۔ آپ کو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے، گانا گندم کا گاہ ہوتا تھا، جو گندم کی بڑے بڑے گٹھے بنا کے ایک جگہ صاف ستھری کر کے وہاں اس کا ڈھیر لگاتے تھے، تو جانور بیلوں کو کیا پیچھے وہ چیزیں لکڑیاں وغیرہ پھلے بنا کے ڈال کے ان کو پھیرتے تھے، اور شدید گرمی، اس لیے خوش ہوتے تھے گرمی میں یہ ذرا جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے یاد ہے میری بستی میں شاید کسی کا روزہ نہیں ہوتا تھا، ہماری بستی میں ہمارا اپنا ہی خاندان ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس بات کا گواہ ہوں، میری بستی کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر گواہ ہے، میرے والد صاحب کا اس وقت بھی روزہ ہوتا تھا، میری ماں کا روزہ ہوتا تھا، میرے گھر والوں کا روزہ ہوتا تھا۔ تو ہماری بستی کے لوگ مذاق کرتے تھے کہ یہ اس طرح روزے میں شاید کبھی مر جائے۔ کہ میرے والد صاحب نے بڑی محنت کر کے، میرے والدین نے ہمیں پڑھایا، بڑی شفقتوں سے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ مجھے وہ منظر یاد ہے، ہمارے یہاں گندم اور مکی کا فصل ہوتا تھا، چاول وغیرہ نہیں، وہاں پانی کا اس وقت بندوبست نہیں تھا، تو بستی کے لوگ بھی اپنی اپنی مکی کی فصل کو ذرا گوڈی کرتے تھے، تھوڑی تھوڑی گوڑتے تھے، اور بڑی ہو جاتی تھی مکی تو پھر اس کو ہل چلا کے اس کو فائنل کر دیتے تھے۔ میں بڑی ایمانداری سے سچی بات کر رہا ہوں، میری بستی کے ایک فرد گواہ ہے، ہمارے ماں باپ کی جو تھوڑی سی زمین ہوتی، میری والدہ اور میرے والد اس پوری کو گوڑ دیتے، محنت کرتے، فرمایا بیٹا ہم کو لین لاٹ لوگ نہیں ہیں، یہ جو تھوڑا سا رب نے قطع اراضی دیا ہم اسی سے روزی کماتے ہیں، تو اس لیے محنت کرتے ہیں کہ رزق حلال ہو۔ تو پھر ساری بستی سے زیادہ اللہ فصل دیتا تھا، اور اس میں غریبوں کو بھی بانٹتے، فقیروں کو دیتے، اور ہر طرح کا سلسلہ کرتے تھے۔ یقین جانیے ان حالات میں پڑھانا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ میں یقیناً میرے والدین کو، میں بلکہ عرض کروں آپ سب کے والدین نے محنت کی، جس بھی سطح پہ ان کو اللہ نے رکھا تھا انہوں نے محنت کی ہے، آپ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ میں اپنے والدین کی بات کرتے ہوئے ذرا تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں، یہ ایک فطری مسئلہ ہے، اللہ ان کی قبریں منور فرما۔ میرے اساتذہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق کو پڑھایا، جن کے سینے کا نور آج مجھے اس قابل بنا گیا کہ میں قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں، اللہ ان کی قبریں منور فرما۔ پھر وہ رشتے جنہوں نے میرا
نہ چیز کا گھر آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ میرے سسرالی بزرگوں کو ان کی قبریں بھی روشن و منور فرما۔ پھر اس معاشرے کے بڑے تیرے بندے جنہوں نے میرے ساتھ بڑی بڑی نیکیاں فرمائی، میں کس کس کا نام لوں؟ میں دعا کرتا ہوں تیرے جس بندے نے میرے ساتھ کوئی بھی نیکی کی، خدایا میں دعا کرتا ہوں تو اس کے ساتھ نیکی کر۔ جس نے مجھ پر احسان کیا، مولا تو اس پر احسان فرما۔ اس نے اپنی طاقت کے مطابق مجھ سے نیکی کی، تو اپنی شان کے مطابق اس پر احسان فرما۔ یا اللہ خیر و برکت فرما، بیماروں کو شفا دے۔ میرا پیارا وطن پاکستان قیامت تک آباد و شاد رہے، اس وطن کو سلامت رکھنا۔ وہ تمام فورسز جو میرے وطن کا دفاع کرتی ہیں، اللہ ان کے حوصلے بلند فرما، افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما۔ سرحدوں پہ میرے پیارے بیٹے، میرے بھائی جو گلوں میں اسلحہ پہن کے پوری جواں مردی کے ساتھ نعرہ تکبیر کے ساتھ کھڑے ہوتے، اللہ ان کے حوصلے بلند فرما۔ اور جو لوگ اس ملک کے غدار ہیں، وہ سیاستدانوں میں ہیں یا مولویوں میں، کوئی بھی ہے، اللہ اس کو اولن تو ہدایت دے۔ اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ایسے غدار سے میرے وطن کو پاک کر دے۔ یا اللہ خیر و برکت فرما، کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستو، کل کی کا روزہ، بلکہ آج کا روزہ آخری روزہ ہے۔ ہو سکتا ہے اتوار کا روزہ ملے، لیکن گمان ہو رہا ہے کہ آج کا روزہ آخری۔ اس کو اور بھی احتیاط سے گزارنا، رو رو کے گزارنا، گریہ زاری کرتے جانا۔ میری ایک بہن ہے، بڑی میری قابل فخر بہن ہے، انہوں نے رو کے چند اشعار پڑھے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بھیجوں، آپ سننا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ الوداع ماہ رمضان، الوداع۔ تو رو رو کے اس کو الوداع کرنا، اس نے رب کی بارگاہ میں ہماری رپورٹ پیش کرنی ہے۔ ہم نے روزے تو رکھے ہیں، کھانا تو نہیں دن کو کھایا، پانی بھی نہیں پیا، مگر کوئی کان سے پکڑ کے پوچھے یہ روزہ ہے کہ فاقہ؟ سچ پوچھو، میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر مجھے کوئی کہے کہ قسم خدا کی اٹھا کے بتا تیرا روزہ ہونے کے قابل ہے، تو میں خود فیصلہ کروں گا۔ اگر میرا رب اس کو روزہ بنا دے تو اللہ کی شان ہے، مگر نہ میرے روزے فاقے ہی، ہمارے روزے فاقے ہی ہیں۔ ہم نے بھوک پیاس تو برداشت کی ہے، نہ گلہ چھوڑا، نہ غیبت چھوڑی، اور نہ جانے ہم کتنا ناقص چیزیں کامل کر کے بیچ رہے، سودا بازی میں جھوٹ بولتے رہے، رشتہ داروں کے گلے کرتے رہے۔ تو پھر روزے تو نہ ہوئے دوستو، فاقے ہی ہوئے نا۔ دعا کرو یہ فاقے روزے بن جائیں، یہ بھوک پیاس کو اللہ روزے کا درجہ دے دے تو اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ آج رو رو کے گریہ زاری کرنے کا دن ہے، آج التجائیں کرنے کا دن ہے، اس کو ضائع نہ کر دینا۔ دنیا کے ٹگے کماتے ہوئے عرصہ ہو گیا، خدا واسطے آخرت کے لیے کچھ کرنا۔ اور میں نے آج جمعے کے خطبوں میں بھی عرض کیا ہے کہ اپنی گھر کی جو بیٹیاں ہیں، آپ کی بہنیں، آپ کے ابو کی بہنیں، آپ کے دادا کی بہنیں، کہا جاتا ہے یہ گھر کی بیٹیاں ہیں، ہماری پجامے میں کہتے ہیں تیاں تیانیاں، ان کا حق پہچاننا، یہ اسی گھر کی وارث تھی، ان کے لیے عیدی کا سامان کرنا۔ اگر غریب بھی ہو تو تھوڑی سی عید بھی، یار 1500 تو کوئی چیز نہیں آج کے زمانے میں۔ اگر تو بہت بھی غریب ہے، اپنی غریب بہن کو 1 کلو چینی، ایک شاپر سیمیوں کا لے کے، 100 روپیہ دے کے، ایک چھوٹے سے لفافے کے لے کے اپنی بہن کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا کہ میری باجی تیرا غریب مزدور بھائی اس حیثیت کے مطابق آیا، اس کی طرف سے یہ تھوڑی سی عیدی قبول کرنا۔ دوسروں، تیری بہن کروڑ پتی بھی ہوگی نا، تیری تھوڑی سی عیدی اس کو اتنا بلند کرے گی، اس کے دل کی گہرائی سے وہ دعا نکلے گی، شاید دنیا کا کوئی پیر بھی تیرے لیے وہ دعا نہ کرے جو تیری بہن تیرے لیے دعا کرے گی، جو تیری پھوپھی تیرے لیے دعا کرے گی، پھوپھو تیرے بھائی کا یہ غریب بیٹا آیا ہے۔ تو اگر اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو آپ کو 1 کلو چینی، ایک لفافہ سیویاں اور 100 روپے سے بھی عیدی ہو سکتی ہے۔ اور اس ایک کو 2 میں بدل سکتے ہیں، 2 کو 5 میں بدل سکتے ہیں، 100 کو 200 میں بدل سکتے ہیں، 200 کو 500 میں بدل سکتے ہیں، 500 کو 1000 میں بدل سکتے ہیں۔ تو اگر آپ مالی طور پہ تگڑے ہیں تو 5000 بھی دینے میں حرج نہیں۔ اپنی بہن کے لیے کپڑوں کا جوڑا، یار بیٹیوں کو تو ہم نے دینا ہی دینا ہے، مجھے پتا ہے دینا ہی دینا ہے، بیٹیاں جو ہی یہ تو جگر کے ٹکڑے ہیں۔ مگر یاد رکھ میرے بھائی، میری بات سننا، تو دھیان رکھنا،
پڑھے لکھے لوگوں کی بڑی شان، ان پڑھ سے پوچھو پر تیرا رتبہ بڑا ہے کہ تیرے پیو دا؟ بھائی پوچھو، بتاؤ مجھے اور آپ سے پوچھو، بھائی بتاؤ تیرا رتبہ بڑا ہے کہ تیرے پیو کا؟ تو اگر کچھ سیاح ہے کہے گا یار بے شک میں پڑھ گیا ہوں، بے شک میں پڑھاتا ہوں، لیکن میں اپنے باپ کی تو جوتی کے برابر نہیں ہو سکا، میں قسمن حلفن کہتا ہوں میرے غریب باپ کا رتبہ مجھ سے کروڑ درجہ بڑا تھا۔ میرے باپ نے اس حال میں مجھے پڑھایا کہ جس حال میں لوگ نہیں پڑھاتے، ٹھیک ہے؟ تو میں ممبر رسول پہ بیٹھ کہتا ہوں میرے باپ کا رتبہ مجھ سے بہت بڑا۔ تو یہ بات آپ بھی تو کہتے ہوں گے نہیں میرے ابا جی کا رتبہ بڑا ہے۔ جب ابا جی کا رتبہ بڑا ہے تو دادا ابو کا رتبہ ابا جی سے بڑا، دادا ابو کی بہن ابا جی کی بہن سے بڑی ہوگی، پھر ابا جی کی بیٹی تیری میری بیٹی سے بڑی ہوگی، ہو کہ نہیں ہوئی؟ بتاؤ ذرا۔ جب ابا جی کا رتبہ بڑا ہے تو آج تیری بیٹی تجھے بڑی لاڈلی ہے نا، بار بار کالیں کرتا ہے، بار بار اس کو کہتا ہے بیٹی عید میں کیا بھیجوں، کب آنا ہے؟ تو ایک کال اپنی بہن کو بھی کر لینا، کوئی عرض نہیں، کوئی عرض نہیں، خدا جانتا ہے اللہ تجھے جزا دے گا۔ وہ تیری بہن، آج تو رابطے سستے ہو گئے ہیں، 2 روپے کی کال نہیں کر سکتے۔ چلو اپنی بیگم ہوم سیکٹری سے ذرا پرلے روم میں چلے جانا، مرد بنو، اتنا ڈرنا بھی اچھا نہیں ہے۔ تو کہنا بہن تیرا بھائی غریب ہے، تو اگر ہو سکے تو عید کے دن میں آ کے 1-2 دن رہ جانا اور اس کو تھوڑی سی عیدی بھیج دینا، تیرے مال میں برکت ہوگی۔ اور میں تجھے بتا دوں یہ تیرا تھوڑا سا خرچ کرنا 200-400 روپے کا تو بیلنس ہی بچے لے کے ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر تو 200-400 روپے اپنی بہن یا پھوپھو کو عید دے گا تو کیا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول کس طرح راضی ہوگا، تیرے ماں باپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ حدیث سنا دوں، حضور نے فرمایا رضا الرب رضا الوالد، رضا الرب رضا الوالد۔ کہیں قرآن کی آیت بولتی ہے انشکر لی ولوالدیک، شکر میرا بھی کر اور ماں باپ کا بھی کر۔ حدیث رسول بولتی ہے رضا الرب رضا الوالد، رسولوں کے امام نے فرمایا تیرے باپ کے راضی ہونے میں تیرے رب کی رضا ہے۔ تو جب تو اپنی پھوپھو کو عید دے گا، اپنی بہن کو عید دے گا، ماں باپ زندہ ہیں تو خوش ہوگے، کب فوت ہو گئے تو ان کی روحیں خوش ہوگی، اور وہ خوش ہو گئے، تیرے پیغمبر نے ضمانت دی ہے تیرا رب خوش ہو جائے گا۔ آج تو اپنی بہنوں سے وفا کر، کل جب میں اور تو قبر میں ہوں گے، تیرے میرے بچے ہماری بچیوں سے وفا کریں گے، تو یہ عیدی ان کے 6 مہینے سال نہیں گزارے گی، ایک دن کے لمحے کے لیے وہ آپ کی بہن فخر سے کہے گی میرے بھائی جان کی طرف سے عیدی آئی ہے۔ یار 1 کلو کا ڈبہ بھی ہم نہیں لے سکتے مٹھائی کا، یار 100-200 روپیہ نہیں دے سکتے، یار یہ انا کا مسئلہ ہے کہ اس بہن نے مجھے رشتہ نہیں دیا تھا یا مجھ سے رشتہ نہیں لیا۔ غلطیاں کون نہیں کرتا ہو دوستو، سب سے زیادہ ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ چھوڑ دینا غلطیوں کو، اور نیکی کے لیے خبردار کسی سے صلاح مشورے کرنا، اور بالخصوص ایسے لوگوں سے نہیں کرنا جن کے متعلق یہ امید ہو کہ وہ روک لیں گے۔ خود 2 نفل پڑھنا باوضو ہو کے، ہمت کر کے چل پڑنا، میں اپنی پھوپھو کو عیدی دینے جا رہا ہوں، میں اپنی بہن کو عیدی دینے جا رہا ہوں۔ تو باقی میں نے بتایا نا، آپ جس بھی حالت میں ہیں، غریب بھی حالت میں جا کے خدا کی قسم ایک 10 روپے بھی بہن کے ہاتھ پہ رکھ کے آنا کہ میں بہت مجبور ہوں، یہ تیرے باپ کے گھر سے آیا ہوں، یہ 10 روپے میری طرف سے عیدی ہے۔ وہ 10 روپے اپنی طرف کروڑ روپے کا زیادہ سے بھی زیادہ تجھ سے تیرا احسان سمجھے گی، اور اللہ پتہ نہیں کتنا راضی ہو جائے۔ میری اس درخواست پر عمل کرنا، اور عید کے دنوں میں کوشش کرنا آپ انہیں جا کر ملنا، اگر دور ہیں تو کال پہ رابطہ رکھنا۔ اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کی خیر فرمائے۔ میں بہت احتیاط سے گفتگو کرتا ہوں، بڑے محتاط لفظوں میں آپ کو لیکچر دیتا ہوں، پھر بھی انسان ہوں، کلام اللہ پڑھتے کوئی غلطی ہوگی تو خدا معاف کرے، ترجمہ اور تشریح میں کوئی فرق ہو گیا، میرا پاک رب اس کا رسول معاف فرمائے اور اس کے بندے بھی درگزر فرمائے۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔